السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا وقال تعالی الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تصریح بإحسان صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، ایک بڑے عالم ربانی نے بڑی قیمتی بات کہی ہے کہ اللہ پاک نے انسان کے اندر جو خواہشات رکھی ہیں ان کی تکمیل کے لیے بہترین طریقہ بھی مقرر کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ پاک خالق ہے، اس لیے اللہ پاک سے زیادہ اپنی مخلوق کو کون پہچان سکتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا اللہ ہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، حالانکہ وہ بہت مہربان اور باریک بین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کے اندر عورتوں کی خواہش بھی رکھی ہے، جس کے بارے میں ارشاد خدا بندی ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ انسانوں کے لیے عورتوں کی محبت کو مزین کیا گیا۔ اب اس جذبے کی تکمیل کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ انسان جانوروں کی طرح اپنی خواہش پوری کرتا، جیسے آج دنیا میں اخلاقی قدروں سے عاری یورپ کے افراد کر رہے ہیں، جو دنیا میں بہت ترقی یافتہ سمجھے جاتے ہیں۔ آج ان کا حال یہ ہے، ایک عرب عالم نے یورپ کی موجودہ تہذیب پر اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک ہی مجلس میں ماں باپ بیٹا بیٹی بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی پوچھنے والا باپ سے پوچھتا ہے کہ اپنی بیٹی سے زنا کرتے ہو اسے کیا محسوس ہوا؟ اسی طرح بیٹی سے پوچھتا ہے کہ باپ کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے اس نے کیا محسوس کیا، اور پھر یہ لوگ بڑے شوق سے اپنے احساسات بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بے لگام زندگی پر پابندی لگائی اور ارشاد فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ اے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے کہ میرے پروردگار نے بے حیائی کی تمام باتوں کو، خواہ وہ کھلی ہوئی ہوں یا چھپی ہوئی ہوں، حرام قرار دیا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ بدکاری کے قریب بھی مت جانا، وہ یقینی طور پر بڑی بے حیائی اور بے راہ روی ہے۔ غرض کے جتنے بھی برائی اور بے حیائی کے کام ہیں ان کے بارے میں اللہ پاک نے ایک جملے میں اعلان فرمایا فَمَنِ ابْتَغَاءَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، کہ اللہ پاک نے خواہشات کی تکمیل کے لیے نکاح کا جو طریقہ مقرر فرمایا ہے وہ بالکل پاکیزہ اور حلال طریقہ ہے، اس کے علاوہ جتنی شکلیں ہیں وہ سب حرام ہیں، اس لیے نکاح کے علاوہ دوسرے ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرنے والا مجرم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک تنور پر ہوا جس کا نچلا حصہ تو بہت کشادہ ہے لیکن اوپر کا حصہ بہت تنگ ہے۔ اس تنور میں برہنہ مرد اور عورتیں ہیں، جب آگ بھڑکتی ہے تو وہ اوپر تک آتے ہیں لیکن تنور کا منہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے پھر نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں۔
حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص کسی اجنبی عورت کو دیکھتا ہے قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے گا۔ میرے والد صاحب نے ایک موقع پر فرمایا کہ ہمارے فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کے غسل کا بچا ہوا پانی ہو تو کسی اجنبی مرد کو اس سے غسل نہیں کرنا چاہیے تاکہ اس کے خیالات پاکیزہ رہیں۔ اللہ پاک نے عورتوں کی جانب میلان اور خواہش کی تکمیل کا بہترین طریقہ نکاح مقرر فرمایا، جسے اسلام نے بالکل آسان کر دیا، جبکہ دیگر مذاہب میں نکاح انتہائی مشکل کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو۔ اس کے برعکس فضول خرچی کرنے والا نکاح بدترین نکاح ہے، جس کے نتیجے میں زنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے متعلق ہدایت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نکاح کا اعلان کرو اور اسے مسجد میں کرو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ نکاح کتنا آسان طریقہ ہے کہ مسجد میں قرآن کریم کی چند آیات پڑھی جاتی ہیں اور ایجاب و قبول ہوتا ہے اور نکاح ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس برادران وطن میں نکاح کی مجلس میں جو رقص و سرور اور شراب نوشی کا دور چلتا ہے اور نشہ میں لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے اور نکاح کی مجلس ماتم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہم نے بھی نکاح میں بعض چیزوں کا اضافہ کر دیا، ورنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نکاح بہت آسان تھا۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے ذریعے ایک جگہ نکاح کا پیغام بھیجوایا۔ وہ پیغام لے کر گئے تو گھر والوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر آپ ہماری بیٹی سے نکاح کرنا چاہیں تو ہمیں منظور ہیں۔ چنانچہ اس جگہ لڑکی کے باپ نے خطبہ نکاح پڑھا اور ایجاب و قبول کے بعد نکاح ہو گیا۔ اب پیغام بھجوانے والے صاحب منتظر ہیں کہ رشتہ منظور ہوا یا نہیں۔ جب یہ باہر نکلے اور انہیں بتایا کہ آپ کا رشتہ ان لوگوں نے نامنظور کر دیا اور میرا رشتہ منظور کر لیا اور میں نے نکاح بھی کر لیا، جیسے ہی انہوں نے یہ سنا تو دعا دی، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما بالخیر، کہ اللہ تعالی آپ کو برکت دے اور خیر کے ساتھ دونوں جمع کرے۔ آپ تصور کیجئے کہ اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو کیا کرتے۔ بلا شبہ حضرات صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، جس کی پیروی دنیا و آخرت کی جانب پوشیدہ ہے، کی نجات پوشیدہ ہے۔ معزز سامعین کرام، اسلام نے نکاح کو آسان قرار دیا اور ہمیں اس کا پاکیزہ طریقہ بتایا، اور پھر نکاح کی زندگی کس طرح بسر کی جائے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی زندگی بہترین انداز میں گزار کر ہمارے لیے نمونہ پیش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیسا خوشگوار ماحول تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح رہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، کان بشرا من البشر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتے، اپنے کپڑوں میں خود سے پیوند لگاتے، گھر میں جھاڑو دے دیتے اور گھر کے کاموں میں ہماری مدد کرتے۔ عام لوگ جن باتوں سے خوش ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے خوش ہوتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ گھر کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے تاجدار ہیں، گھر میں آئے ہیں تو اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی مقام و مرتبے کے اعتبار سے نہ کسی پر ہنستے، نہ مسکراتے، نہ گھر کے کاموں میں کوئی مشورہ فرماتے۔ نہیں، آپ باعظمت پیغمبر ہیں، آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے، اور آپ سے بہتر اس کائنات میں اور کون ہو سکتا ہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے،
میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی اور ان سے بہتر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ لیکن آپ ان تمام عظمتوں کے باوجود گھر والوں کے ساتھ خوش مزاج تھے اور ان کے ساتھ بھلا سلوک فرماتے تھے۔ کان بشرا من البشری، عام انسانوں کی طرح۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنجیدہ، بہت سنجیدہ اور خشک مزاج بن کر گھر میں نہیں رہتے تھے، اور جیسا کہ آج کل کچھ لوگوں کی عادت ہے، وہ گھر میں جاتے ہیں تو جلالی بن جاتے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم مرد ہیں، ہم حاکم ہیں، ہم قوام ہیں۔ مردوں کو یہ زیادہ یاد رہتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء۔ گھر میں آتے وقت تو جلالی بن جاتے ہیں، مسکراتے بھی نہیں۔ یہ مجاز نبوت سے بہت دور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے مسکراتے تھے، محبت بھری زندگی گزارتے تھے۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرماتے، جب پردے کا حکم نہیں اترا تھا، میں گزر رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور کھانے میں شریک کر لیا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ نے گوشت میں جہاں سے کھایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گوشت کاٹ کر کھاتے تھے۔ اللہ اکبر، کیسا حسن سلوک ہے، کیسی خوبصورت زندگی ہے۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہیں، مکہ مکرمہ میں ہی انتقال کر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بار بار تذکرہ فرماتے تھے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، غرض کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہدایات دی گئیں کہ زندگی کو کیسے خوشگوار بنایا جائے اور نباہ کی شکلیں اختیار کی جائیں۔ مرد و عورت انسان ہیں، کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ مزاج نہیں ملتا، نکاح ہو گیا، شوہر اور بیوی کا مزاج ایک دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہے، شوہر عام ہے تو بیوی املی ہے، یا ایسا ہو گیا کہ بیوی بہت تیز مزاج آ گئی، بد زبان ہے، یا خدا نخواستہ اس میں کوئی بے حیائی کی بات ہے، یا وہ گھر کے انتظامات میں حصہ نہیں لیتی ہے، شوہر کی عزت نہیں کرتی، یا اس کے برعکس شوہر کا مزاج گرم ہے، کوئی بے حیائی کی عادت ہے، بیوی کے حقوق کی عادت نہیں ہے، یا زوجین میں سے کوئی کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے رفیق حیات کا حق زوجیت ادا نہ کر سکے۔ اب ایک صورت تو یہ تھی کہ دونوں اسی حال میں زندگی گزار دیں، جیسا کہ دوسرے بعض مذاہب میں جس سے ایک بار نکاح ہو گیا اب 7 جنم تک اس کے ساتھ رہنا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ خوش اسلوبی سے اس رشتہ کو ختم کر دیا جائے تاکہ مرد عورت آزاد ہو جائیں اور کہیں اور نکاح کر لیں۔ لیکن ممکن ہے کہ شوہر کو اس سے بہتر بیوی مل جائے اور اس بیوی کو اس سے بہتر شوہر مل جائے جس کے ساتھ نباہ ممکن ہو سکے۔ یہ اسلام کا دیا ہوا قانون طلاق ہے۔ جب آخری درجہ میں نباہ کی کوئی شکل باقی نہ رہے تو اس وقت یہ نافذ ہوتا ہے۔ ہو گیا ماشاء اللہ۔ محترم سامعین، طلاق کے تعلق سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہم بات ارشاد فرمائی، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، اس لیے اس کا استعمال بہت احتیاط سے کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ کو ایک شخص کے تعلق سے اطلاع دی گئی کہ اس نے ایک ساتھ 3 طلاق دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا، ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا میرے جیتے جی اللہ تعالیٰ کی کتاب
سے کھلواڑ کیا جائے اور اس کے دین کا مذاق اڑایا جائے۔ 3 طلاق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آج ہمارے نوجوان معمولی باتوں پر 3 طلاق دے دیتے ہیں اور پھر علماء کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ کوئی راستہ بتائیے۔ یہ بات سمجھنا چاہیے کہ علماء شریعت بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ 3 طلاق دینے کی یہ سزا ہوتی ہے کہ اب بیوی شوہر کے لیے بالکل حرام ہو جاتی ہے۔ عورت کو بھی ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے جس نے اسے 3 طلاق دے دیا ہو۔ 3 طلاق کے بعد رجوع کی مہلت نہ ملنا بیوی کے لیے ایسے جذباتی، عجلت پسند اور غصے والے شوہر سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے شوہر کو ہمیشہ 3 طلاق سے گریز کرنا چاہیے، اور جب ضرورت ہو تو 1 طلاق دینا چاہیے۔ جب عدت گزر جائے گی تو نکاح ختم ہو جائے گا، اور اگر یہ دونوں چاہیں تو نئے سرے سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اس میں سہولت اور عافیت ہے۔ بعض نوجوان سمجھتے ہیں کہ ایجاب و قبول 3 مرتبہ کروایا گیا تھا، اس لیے لفظ طلاق بھی 3 مرتبہ بولنا چاہیے۔ یہ جہالت اور ناواقفیت کی بات ہے۔ اس لیے نکاح سے قبل ازدواجی زندگی کے اصول و ضوابط معلوم کر لینے چاہیے، اور اگر باضابطہ اس کا تربیتی کورس جاری کر دیا جائے اور علماء کرام رہبری کریں اور نکاح کی زندگی اور طلاق سے متعلق ہدایات دیں تو شرح طلاق میں مزید کمی واقع ہو سکتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں نکاح اور طلاق کے صحیح اسلامی تصور کو عام کریں۔